لگتے ہیں. آج نواز شریف وہاں گر گئے, ہائے بیچارے مٹی میں پھسل گئے. آج مریم نواز بڑی زور و شور سے جلسہ کر رہی تھی. کراچی میں آتش زدگی ہوئی, 12 لوگ جھلس کر مر گئے. بتائیں اب شیروانی کس کی؟ شیروانی بس اتنا بتائیں مجھے. شیروانی صرف دولہا نہیں پہنتا. یہ جو گامے پاجے ہیں, دا نواز فیملی, دا شریفز جو اپنے کو کہتے ہیں, بغیرت شریفز جن کے اندر شرافت کا نام و نشان, اگر جیت جائیں میں حجاب پہن لوں گی, اور وہ اگر نہیں جیتتے اور میں جیت جاتی ہوں تو پورے پاکستان کی عورتوں کو اجازت ہے کہ بغیر سر پہ دوپٹہ لیے. ہائے بھٹی, میں تم سے گلے مل کے خوشی سے نا نعرے لگاؤں گی اگر جلدی سے آ جائیں. ہار جائیں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا, ہار ہی جائیں گے, یہی کہنا چاہ رہی ہیں. ابے مر بھی سکتا ہے. سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر. ناظرین ہم موجود ہیں لالا رخ صاحبہ کے پاس. سائیکک ریڈر ہیں, ٹیرو کارڈ ریڈر بھی ہیں, اور روحانی علم بھی رکھتی ہیں. کافی آپ ویڈیوز دیکھ چکے ہوں گے میرے چینل پہ ان کی. اور آج ہم ان سے پہلے بات کریں گے جی پولیٹیکل, تھوڑا سا آج کل جو ہے نا سیاست بڑی گرم چل رہی ہے. خان صاحب اندر ہیں, میاں صاحب انٹرویو بھی کر رہے ہیں, اور میاں صاحب نے 130 سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا چکے ہیں, اور اس کے علاوہ نون لیگ کے سارے جتنے ہیں ان کے کاغذات اوکے ہوتے جا رہے ہیں. خان صاحب کا اگر پی ٹی آئی کی بات کریں تو پی ٹی آئی کے کاغذات ابھی جو ہے نا مسترد بھی ہو رہے ہیں, اور دیکھتے ہیں کہ جی وہ الیکشن میں کہاں پہ ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے, اور اس سے بات کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. حیرت کی بات ہے آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ اس قدر اس طرح کی باتیں بھی کریں گے. کل میں نے خبریں سنی, اس میں کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ کاغذ نامزدگی کے جو منظور ہوئے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. آپ غلط خبریں سنتی ہیں. اچھا, چینل 92 غلط ہے, ایکسپریس نیوز غلط ہے, ARY غلط ہے, اور تمہارا یوٹیوب کا چینل سلام پاکستان, وعلیکم السلام, زندہ باد پاکستان, صحیح ہے. دیکھیں کل قائد اعظم کی برتھ ڈے تھی. فرسٹ ہم ذرا ان کا ذکر تھوڑا سا کر لیں. ایک اچھی شخصیت تھے, ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ بانی پاکستان تھے, ہم نے ان کو قائد پاکستان کہا, مگر بار بار ان کی اسپیچ کا ایک حصہ سنا رہے تھے کل. انہوں نے کہا تھا پاکستان از گوئنگ ٹو بی اے گریٹ کنٹری, اور اس میں ہم اپنے ملک میں انگلش میں بول رہے تھے, وی آر گوئنگ ٹو اپ ہولڈ دا لاز اینڈ کانسٹیٹیوشن اینڈ وی آر گوئنگ ٹو turn into one of the biggest countries and in the world. اور مجھے اتنا دکھ ہو رہا تھا کہ بیچارے قبر میں الٹیاں پلٹیاں کھا رہے ہوں گے. دیکھیں کرسمس بھی تھی کل, بٹ جیزس کرائسٹ کی کسی کو بھی اصل میں حقیقتاً ان کی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتہ. یہ ایک فنکشن تھا جو کہ جب کرسچنس ایک سرٹن جگہ پہ موو ہوئے تو وہاں ایک یہ میں نے لٹریچر چونکہ کیا ہوا ہے ماسٹرز, اس میں یہ اس کا ذکر ہے کہ وہاں چونکہ ایک فنکشن ہوتا تھا ونٹر کا, تو لوگوں نے کہا چلو اسی دن کرسمس کر دیتے ہم جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے, بٹ نو بڈی نوز جیزس کرائسٹ کی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک میں جس وقت کھلواڑ ہو رہا ہے, کبھی عجیب آج تو میرے پر عجیب الہامات آ رہے ہیں, عجیب قسم کے الزامات آ رہے ہیں اپنے اوپر. الہام بھی, الزامات بھی. ہاں, ایک تو وہ آ رہا ہے, کچھ ڈائلاگ آ رہے ہیں فلمی قسم کے, ایک تو وہ آ رہا ہے. آج پورے موڈ میں آپ؟ ہاں آج نا میں موس موڈ میں ہوں صاحب. پیار سے نہیں ڈر تھپڑ سے نہیں ڈر لگتا, پیار سے ڈر لگتا ہے. نون لیگ کو تھپڑ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے, ان کو ملک کے لوگوں کا عمران خان سے پیار کا ڈر لگ رہا ہے. بھائی ڈردے ہو مردے ہو تو پھر کھیڈو نا, جاؤ گھر جاؤ بیٹھ جاؤ آرام نال. ایون پلینگ فیلڈ, رائٹ, یہ جملہ ہم پیپلز پارٹی سے, نون لیگ سے, دونوں سے سن رہے ہیں, ایون پلینگ فیلڈ. How can you talk about bloody shit like even playing field جب کہ آپ نے ایک بندے کو تو اندر قید کیا ہوا ہے, رائٹ. ایسے کرتے ہیں نا, نواز شریف کو اور آصف زرداری کو بھی اریسٹ کر کے تینوں کو اندر ڈال دیتے ہیں, ایون پلینگ فیلڈ, تینوں جیل سے کھیلے, ہے نا, برابری کا گیم ہوگا, پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. آپ آج مجھے بتا رہے تھے کہ کل میں نے ایک انٹرویو دیا, اس میں وہ مجھے بتا رہا تھا لڑکا, ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں خبریں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس قدر فضول بکواس ہوتی ہے ہماری نیوز میں, میرے سے یقین مانو برداشت نہیں ہوتی. مجھے تو الٹیاں لگ جاتی ہیں, کبھی مجھے باتھ روم جانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے, کبھی میرے پیٹ میں مروڑ پڑتے. اتنا جھوٹ, اتنی فضول بکواس سن کر کس طرح یہ ملک برداشت کر رہے ہیں لوگ, ہمارے کیسے برداشت کر رہے ہیں اتنا نیوز کا. آپ کا کیا خیال ہے, خبر کا کیا مطلب تھا؟
آپ ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, آپ ایک چینل کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں, آپ میڈیا میں بھی ہیں, آپ کا کیا خیال ہے NEWS نیوز کیا مطلب ہے اس کا؟ خبر دینا, خبر ہر چیز سے آگاہ کرنا. آگاہ کرنا, حقیقت سے آگاہ کرنا, سچ کا بتانا, جو ہوا ہے آپ اس کو بیان کر دیں, باقی اس کا ہم دیکھیں گے وہ غلط ہے یا صحیح ہے. میری بیٹی اس دن کہنے لگی امی آج کل میں نے سنا ہے کہ خبروں میں تو لوگ لطیفوں کی طرح ہنس رہے ہوتے ہیں, آج نواز شریف وہاں گر گئے, ہائے بیچارے مٹی میں پھسل گئے. ایسا تو خبروں میں تو ایسا پہلے نہیں ہوتا تھا نا. اب بھی نہیں ہوتا. نہیں, آج مریم نواز بڑے زور و شور سے جلسہ کر رہی تھی. میں نے تو کبھی خبریں ایسی نہیں سنی تھی. اب ہوتی ہیں. کیوں ہوتی یہ ہوتی ہے نا. تو دس از گیونگ ایکسپریشن ٹو یور اسپیچ. یو ناٹ, یو نیوٹرل. آپ نیوٹرل ہیں, آپ نے ایک خبر دینی ہے. ہم نے اس میں یا خوش ہونا ہے یا رونا ہے یا مرنا ہے. کسی کا بچہ مر, کراچی میں آتش زدگی ہوئی, 12 لوگ جھلس کر مر گئے, سارے رونے شروع ہو گئے. obviously مرنے کی خبر سن کے کوئی کہہ کے تو نہیں مارے گا نا, بٹ خبر پڑھنے والوں کو اپنی ٹون اور اپنی جو ہوتی ہے اس کو ہموار رکھنا ہوتا ہے. میں نے 4 سال کام کیا نیشن اخبار میں. میں وقت چینل کے, کیونکہ انہی کی گاڑی میں میں آتی جاتی تھی, میں اکثر اوپر انہی کے ان کے ساتھ ہوتی تھی, سارے ہوسٹس کے ساتھ یا اینکرز کے ساتھ. مہوش ہمارے چینل سے گئی ہے, ثناء اللہ ہمارے چینل سے گیا ہے, امیر عباس ہمارے چینل سے گیا ہے, اس وقت 25 ہمارے چینل سے گئے. وہ ایک ٹیچنگ فیلڈ ہوتی تھی, وہاں سے سارے چینلز پہ گئے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی اچھے خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں, ان کا لہجہ کیا, کیونکہ سلیم بخاری صاحب یا اس وقت طارق صاحب تھے جو انچارج تھے, جو اس وقت میرا خیال ہے کسی اور چینل پر ہیں, بہت طریقے سے اور سلیقے سے ان کو خبریں پڑھنا سکھاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اسکول ہوتا ہے. میڈیا کی جب آپ ایجوکیشن لیتے ہیں تو اس میں آپ کی اسکولنگ نہیں سکھائی جاتی, لیکن یو ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ ایکسائٹیڈ اباؤٹ دس. نمبر 2, آپ کیسے کسی بھی وقت کے پولیٹیکل پارٹی کو اتنا چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ اپنی پریس کانفرنسز ٹی وی پہ آ کر فری آف چارج کر سکتے ہیں. میں نے 1985 میں فرسٹ ٹائم ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی میں جاب کے لیے کیا تھا. 85 تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, نہیں ہوئے تھے نا. 85 1 منٹ کا اس وقت ₹1,00,000 لگتا تھا ایک اشتہار دکھانے کا. ایسا ہی ہے نا, اس وقت 20 لاکھ لگ رہا ہوگا. آپ 20 منٹ دے رہے ہیں مریم اورنگزیب کی اسپیچ کو, رانا ثناء اللہ کی اسپیچ کو, فلانے کی اسپیچ کو. نون لیگ کے 25 لوگ دن میں آ کے بولتے ہیں. تو یہی ہے نا کہ خبر کا چینل ہے, نیوز کا چینل ہے, نیوز میں انہوں نے کیا کرنا ہے, جو انہوں نے کسی دن کیا ہے بولا ہے, اسی کے مواد کو انہوں نے بعد میں یوٹیلائز کرنا ہے, اور اس نے سارا دن کا خبر چلانی ہے. وہ سارا کچھ ایسے ہوتا ہے. نو خالی 2 پارٹیوں کو کیوں اجازت ہے کہ وہ آ کے بول رہی ہیں؟ تیسری پارٹی کا کیا حال ہے؟ اس کو کیوں نہیں اجازت دے رہے کہ وہ لوگ بھی آ کے بولیں؟ ہاں, جہاں پر کہ یہ چیز تو ان کے ساتھ بھی تھی نا کہ بھئی وہ آپ ایک ٹائم پہ دیکھیں کہ میاں صاحب کا نام بھی لینا جو ان سے چینل پہ نہیں تھا. یار دیکھو, یہ جتنا بھی پروسیکیوشن کی بات کرتے ہیں نا, تم بھی زندہ تھے اور میں بھی زندہ تھی, ہم دونوں کوئی قبروں میں نہیں رہ رہے تھے جب عمران خان تھا. ایسا نہیں تھا کہ نواز شریف کا نہیں ہوا تھا. اگر نواز شریف کے ساتھ کوئی اتنی اس کو آزادی دی, الو کا پٹھا تھا نا عمران خان جس نے اس کو ملک سے جانے دیا, اگر وہ اتنا ذلیل اور گھٹیا انسان ہوتا جتنا کہ یہ لوگ اب دکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, اس کو پرمیشن ہی نہیں دینی چاہیے تھی. اچھا چلیں, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے, آپ کی اپنے جذبات ہیں, احساسات ہیں پاکستانی کے. خبر نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے, اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں. اچھا چلے, اس کو تو عمران خان نے اجازت دے دی, اسٹوپڈ آدمی ہے. اس کے بعد مریم اس سے ملنے 10 دفعہ گئی لنڈن. شہباز شریف گیا, کسی پہ پابندی لگی, کسی کو ایئرپورٹ سے واپس پکڑا. شہباز شریف آیا ایئرپورٹ سے واپس, ایک دفعہ جانے کی کوشش کی تھی واپس, اس کے بعد 10 دفعہ پھر گیا. پھر اس کے بعد اس نے ٹرائی نہیں کی, اس کو پتہ ہے کہ مجھے نہیں جانے دینا, میں کیوں جاواں. پھر مریم کو کیوں نہیں پکڑتے؟ مریم کو بھی روکا ہوا تھا. آپ کا جب ECL میں نام آ جاتا ہے آپ ایئرپورٹ سے ایگزٹ نہیں کر سکتے, انٹری نہیں کر سکتے. کر آئیے واپس. تو وہ تو ظاہری بات ہے, اجازت مل گئی نا, پاسپورٹ بھی مل گیا نا, اداروں نے دی نا. ادارے عمران خان کے انڈر نہیں تھے تب,
اداروں میں ادارے اب اگر ادارے سارے نون لیگ کے انڈر ہیں تو تب کیا عمران خان کے انڈر نہیں تھے؟ تھے، بالکل تھے. پھر یہ بیچ میں 1.5 سال کیئر ٹیک ایک گورنمنٹ آئی. عمران خان کی حکومت میں ہی نہیں جانے دیا تھا نا مریم کو. آپ کو یاد ہے نیب میں جب وہ حاضری ہو دینے گئی تھیں تو وہاں پر پہلے ہی نون لیگ کے بندے پہنچے ہوئے تھے اور حاضری ہونے ہی نہیں دی تھی، باروں بار ہی باہر آ گئے تھے، جس میں پتھراؤ بھی ہوا تھا. یاد ہے آپ کو؟ نہیں، مریم حاضری دینے گئی تھی. مریم ہاں جی، حاضری دینے گئی نیب میں. جس میں اس نے بیان اس طرح کے دیے تھے کہ میری تو کوئی پراپرٹی ہی نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اچھا چلیں، یہ جو ہے نا یہ بڑی لمبی بحث ہے. اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ لمبی بحث ہے. اچھا میری بات سنیں، اب ہمیں یہ بتائیں کہ جی الیکشن میں کیا ہونے والا ہے. کوا اڑا کھیلتے ہیں آج، چڑی اڑی. چڑی اڑی، ہاں کبوتر اڑا، ٹھیک ہے، گاڑی اڑی، اڑ گئی گاڑی، ہار گئے. تو بات یہ ہے کہ دیکھو بھٹی، وی ہیو ٹو بیس آر انالیسز یا اپنی پریڈکشنز آن سم تھنگ. ٹھیک ہے، میں نے آج سارا کالا پہنا ہوا ہے کیوں؟ سوگ میں، کیونکہ یہ ملک موت کی طرف جا رہا ہے، ہم ڈیتھ کی طرف جا رہے ہیں. ہم صرف برائی کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمارے اندر سے اچھائی ساری نکل گئی ہے. ہماری پوری پولیس کرپٹ ہے، ہمارے پورے پولیٹیکل سیٹ اپ کرپٹ ہے. تو ہم کس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں؟ ہمارے فارمرز کرپٹ ہیں. آپ نے پچھلے مہینے دیکھا، پچھلے چاول اگانے کا وقت آیا تو ایگرو یوریا کھاد نہیں مل رہی. ہمارے واپڈا کرپٹ ہے، پی آئی اے کرپٹ ہے، گیس کرپٹ، سارے ادارے کرپٹ ہیں. تو آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جو بھی الیکشن جیتے گا سوائے عمران خان کے، جس کو انہوں نے جیل میں ڈال دیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے حکومت کہاں جائے گی؟ یہ ملک کہاں جا رہا ہے؟ گٹر میں، تباہی کی طرف. گٹر میں. تو ہم ایسے کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھو، اور یہ مقبول جان کو میں بھی سن رہی تھی آپ کے آنے سے پہلے، بہت پیاری بات کی انہوں نے کہا کہ اس وقت جب بہت بڑی بڑی دنیا میں تحریکیں آئیں نا، ترکی کی تحریک اتا ترک، خمینی ایران کی جو بڑی آئی، خمینی، عطا اللہ خمینی، ابھی ریممبر ہز فرسٹ نیم بیکاز ہم اس وقت اس کو سے جانتے تھے، میں تو وہی تھی. پھر بڑی موومنٹ پاکستان میں کون لایا؟ اس نے نام لیا تھا کس کا؟ اس نے کہا تب نا ہمیشہ میڈیا کنٹرولڈ ہوتا ہے، لیکن جب آپ نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے نا تو میڈیا بھی آپ کے ہاتھ ہار مان جاتا ہے، چپ کر جاتا ہے، لوگوں کو اچھے برے کی پہچان ہو جاتی ہے. ہاں، ہمارا بینکنگ لا، ہم ابھی تک یہودیوں کا بینکنگ لا یوز کریں، رائٹ؟ اب اسلامک بینک آ گئے، اس میں پالیسی بھی وہی ہے. پالیسی وہی ہے. مطلب میزان بینک کا میں نے سنا مولوی صاحب ہیں اتنی بڑی داڑھی والے ہیں، میں ان کے پاس گئی، میں نے کہا جی مجھے گھر کے لیے لون چاہیے. کہتے ہیں ہاں ہاں ہم دیں گے. میں نے کہا اچھا تو جو آپ مجھ سے پیسے لیں گے تو وہ سود نہیں ہے؟ نہیں بھائی سود کیسے ہو گیا، ہم تو اسلامک بینک ہیں، ہم اسلامی طریقے سے لیں گے. میں نے کہا یہ کیسے؟ وہ جی ہم آپ کو کرائے پہ دے رہے ہیں، جو گھر بنا نہیں ہے وہ مجھے کرائے پہ دے رہے ہیں، اس کا ہر مہینے وہ مجھ سے کرایہ لے رہے ہیں. گھما دیا. بھائی میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں نا. وکیل جا رہا تھا گاڑی میں، ٹھیک ہے نا، پولیس والے نے اسے روکا، بولا آپ کی لائٹ ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کو چلان ہوگا. نے کہا دیکھ پائی، اپنا بھی نہ ٹائم ضائع کر، میرا بھی ٹائم نہ ضائع کر. تو مجھ سے 500 روپے 1000 روپے رشوت مانگے گا، میں رشوت دیتا نہیں ہوں، اور تجھے رشوت لینی نہیں چاہیے گی، ہم دونوں مسلمان ہیں. اس کا ایک بہت اچھا سا طریقہ نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے، میں تم سے کاروبار کر لیتا ہوں، میں اپنی گاڑی جو ہے نا 2000 روپے میں بیچ رہا ہوں. کہتے ہیں 2000 میں؟ کہتے ہیں لاؤ مجھے 2000 دو. کہتے ہیں اچھا. کہتے ہیں واہ 2000 میں اتنی اچھی گاڑی. اس کو 2000 دے دیتا ہے. کہتے ہیں تمہاری ہوگی نا گاڑی، یہ ہمارا کاروباری وہ تھا نا. کہتے ہیں ہاں. کہتے ہیں میں تم سے نا 3000 میں واپس خرید رہا ہوں. کہتے ہیں 3000 میں؟ کہتا ہے تو 1000 ہی لینا سی نا. ویری گڈ. 1000 سے چلان لینا تھا وہ اس طرح کا حلال کر کے دے دیا. سو ہمارے ملک میں ہر کام ہم حرام کا حلال کر کے لے رہے ہیں. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ جی میاں صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اس کا کیسا رسپانس آئے گا؟ مختصر سا جواب. ہار جائیں گے؟ وہی کہہ رہا ہوں نا، ہار ہی جائیں گے، یہی کہنا چاہ رہی ہیں. ابے مر بھی سکتا ہے، پریڈکشن تو کب سے آ رہی ہے، کبھی تو اللہ میری دعا بھی سن لے گا. میں نے 3 دعائیں کی ہوئی ہیں اس وقت، ایک وہ مل جائے، ایک یہ چلا جائے، تیسرا یہ ملک بچ جائے. پرائیورٹی میں دیکھو آخر میں ملک آتا ہے.
اچھا چلیں جی، خان صاحب ابھی تک اندر ہیں، ان کے کیسز جو سا ہے نا، ایک کیس میں تو ان کو وہ ضمانت مل گئی، باقی کیسز ابھی چل رہے ہیں. الیکشن سے پہلے خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں. ہائے بھٹی، میں تم سے گلے مل مل کے خوشی سے نا نعرے لگاؤں گی اگر جلدی سے آ جائیں. آ جائیں گے، ڈونٹ وری. الیکشن سے پہلے آ جائیں گے. obviously یہ لوگ جو گند مچا رہے ہیں نا، بس وہ حد سے بڑھ گیا ہے. اور جب حد سے بڑھ جاتا ہے نا تو پھر یا تو ان کی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں یا پھر آسمان شک ہو کے نا بجلی گر جاتی ہے. تو یہ ذرا سے ہوشیار ہو جائیں، بجلی بہت بری طرح سے گرنے والی ہے. اور جب اللہ کی بجلی گرتی ہے تو وہ بندہ نہیں دیکھتی، بندہ دیکھ کے گرتی. اللہ بھی بجلی مارتا ہے، ایسے نہیں مارتا کہ کسی غلط بندے کو اللہ میاں نے تباہی کی طرف لے گیا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ویجل. میرا تھوڑا سا انگلش کی طرف رجحان زیادہ ہے. میں نے ماسٹرز ان انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے. میں نے 10,000 کیا نہیں 10 لاکھ انگلش کی کتابیں پڑھی ہیں. ویجل ہوتا ہے جب آپ دیکھتے ہیں انگلش کی فلموں میں، جب کوئی مر جاتا ہے، سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو وہاں سب لوگ جا کے موم بتیاں لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کی یاد میں لگائیں. اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو ایک ویجل کرنا چاہیے. لبرٹی پہ ہمیشہ آ کے کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ 1 جنوری ویجل کی رات رکھیں. سارے لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیں، ایک ایک موم بتی کا کتنا خرچہ ہے، ٹھیک ہے، سب موم بتیاں لے کے وہاں جلائیں اور اس پورے لبرٹی کو روشن کر دیں اور لوگوں کو پتہ لگے کہ کتنا عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. کیونکہ جو یہ گھٹ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، گھٹیا قسم کے، گھٹیا، یعنی اس سے نشان لے لیا، کیا بلے کا نشان لے لیا. اب بیچارے ان پڑھ لوگ زیادہ ہیں ہمارے یہاں. 80% ایک ملک میں جہاں جہالیت ہے، وہاں آپ ایک بلے کا نشان لے لیتے ہیں. مینس کہ آپ 80% لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. اتنا جلدی مہینے کے اندر اندر کیسے خبر پہنچائیں گے؟ لوگوں کو شعور آ گیا، اب سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہو گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا. میرے مامے دی، چاچے دی، پتر دی نو جڑی ہے، انہوں کس طرح پتہ لگے گا؟ لگ جاتا ہے. اب سوشل میڈیا ہے، سب کو پتہ لگ ہمیں جاتا تو ہے. نہیں ہے. ہر جگہ پہ ہے سوشل میڈیا. کہاں نہیں ہے؟ آپ گاؤں میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، ایک بندہ دوسرے کو بتائے گا، کمپین چل سکتی ہے. تو پھر جلدی شروع کر لینا. 12 فروری کو کیوں کہا ہے کہ اب فائنل کریں گے؟ پھر کیا دن رہ جاتے ہیں؟ 8 فروری نہیں، 8 فروری. اور نے کہا ہے 12 جنوری کو ہم کنفرم کریں گے کہ 12 جنوری سے 8 فروری مہینہ بھی نہیں ہے. خبر کا پہنچنا بھی بائی ماؤتھ. اگر خان کے چاہنے والے ہیں نا، تو بلے کا نشان ہو یا کوئی بھی نشان ہو تو وہ جیت سکتے ہیں. جب میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اور میں پی ٹی آئی نہیں آپ یہ تو مان رہی ہیں نا کہ شخصیت کا ووٹ ہے. شخصیت کا ووٹ ہے، میں یہ بھی مان رہی ہوں. شخصیت اس کی تصویر تھوڑی ہوگی ساتھ. تصویر نہیں ہوگی، نشان تو پہنچ ہی جاتا ہے نا سب تک، کمپین ہو جاتی ہے. اگر وہاں پر کوئی نمائندہ کھڑا ہوا ہے تو اس نے بتانا نہیں ہے کہ اب ہمارا بلے کا نشان نہیں ہے، یہ نشان ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ اتنا امپورٹنٹ نہ ہوتا تو یہ چال چلتے کیوں؟ بے وقوف سمجھ رہے ہو تو میں نے؟ بس کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ہو سکتا ہے. دیکھو میں نے کہا تھا ایک دفعہ آصف زرداری کے لیے کہ ایک کتاب ہے دا میکاویلین، ٹھیک ہے. میں کل ایک شو دیکھ رہی تھی، اس میں وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے مارسیلے کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے. مارسیلے ایک رائٹر تھا جس نے میکاویلین کا کیریکٹر بنایا تھا جو کہ جہنم، جو کہ ڈیول ہے، اور اس کے مائنڈ میں وہ باتیں آتی ہیں جو کہ انسان عام آدمی سوچ نہیں سکتا. ان سب کے پاس نا ایک میکاویلین ہوتا ہے جو برائی کے راستے اتنے آسانی سے ان کو، یہ کس نے ان کو یہ چال بتائی کہ اس کا ضبط کر لو نشان؟ مجھے کیا پتا. یہ تمہیں پتہ ہے ہسٹری میں 3 دفعہ صرف ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں، اور ہمیشہ تب ہوتا ہے جب کہ کوئی بہت اہمیت جاتی ہے. بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب کے ساتھ یہ ہوا تھا، رائٹ. تو اس وقت یہ آئیڈیا آصف زرداری کا ہی ہوگا کیونکہ اس نے 8 سال صرف میکاویلین یہ کتاب پڑھی ہے، دا پرنس، ٹھیک ہے. اور اس کو پتہ ہے کہ کون سی چال چل کے آپ کہاں پہنچ سکتے ہیں. یہ جو گامے پاجے ہیں، دا نواز فیملی، دا شریفs جو اپنے کو کہتے ہیں، بغیرت شریفs جن کے اندر شرافت کا نام و نشان نہیں ہے. مطلب میں یقین مانو اپنا منہ گندا کروں اگر میں ان کو گالی بھی دوں. اچھا چلیں مجھے یہ بتائیں کہ اب زرداری صاحب آگے کیا گیم کرنے والے ہیں؟ الیکشن میں کوئی ان کے اہم رول ہے؟ دیکھیں ان کا نہ ہوتے ہوئے بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک کارڈ ہوتا ہے، کبھی تاش کھیلیں؟ کھیلے ہیں چھوٹے موٹے ایسے، چھوٹے موٹے، ہاں. پیسے لگا کے نہیں کھیلے. نہیں وہ جو ہم لوگ بچپن میں رمی کھیلتے تھے، ہمارے باپ نے ہمیں سکھائی تھی. تو ظاہری بات ہے ہمیں جوا تو نہیں سکھائے گا نا باپ. ہم جب مری جاتے تھے، 1 مہینہ ہماری چھٹیاں ہوتی تھی، تو وہاں ہم لوڈو لے جاتے تھے، کارڈ دے جاتے تھے. ہم رمی سی، اس میں ایک کارڈ ہوتا ہے جیک. جیک آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ وہ جیک ہے. میں جیک وہ تو کسی کام کے ہی نہیں ہے نا, وہ تو خالی کھان پین کا پروگرام ہے جن کے پیچھے چلو 60,000 ووٹ ہیں یا 6 ملین ووٹ ہیں یا کیا ہو گئے لے آتے ہیں, ووٹ بینک کتنا لے آتے ہیں. ان کو لوگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ایک داڑھی والا ملا ہمارے ساتھ ہوگا تو چلو کوئی اسلامی بات ہوئی تو ہم اس کو ریفر کریں گے, جب اس کو اسلام کا لے پہ بھی نہیں پتہ. دس از مائی, یہ میرا ذاتی اوپینین ہے ان کے بارے میں. وہ کرتے ہیں تو مراقبہ کر لیں, آ جائے میرے ساتھ بیٹھ کے یہاں کر لیں. وہ اگر جیت جائیں میں حجاب پہن لوں گی, اور وہ اگر نہیں جیتتے اور میں جیت جاتی ہوں تو پورے پاکستان کی عورتوں کو اجازت ہے کہ بغیر سر پہ دوپٹہ لیے گھومیں. ٹھیک ہے بات, یہ چیلنج کر رہی ہیں. یہ چیلنج میں ان کو 6 مہینے سے کر رہی ہوں, وہ آتے ہی نہیں ہیں سامنے, ان کو پتہ ہے نا ان کی طاقت کیا ہے. اچھا چلیں, یہ تو ہے آپ کے وہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ استحکام پارٹی کس کے ساتھ مشاورت کرے گی؟ مدر پارٹی, مدر بورڈ. پی ٹی آئی کے ساتھ؟ یس انشاءاللہ یو ول سی. وہ جو انہوں نے نواز شریف سے میٹنگ کی, وہ کی, پھر دعا سا چکن, ہم تو یہ بتانے آئے ہیں ہمیں تو نا 400 سیٹیں چاہیے. انہیں ابھی بھی 400 سیٹیں تو ہے ہی نہیں, آپ کو کون سی 400 سیٹیں چاہیے؟ ہمیں 400 ایم این ایز چاہیے تو 300 ایم پی ایز چاہیے, اور ہم کو نا اتنی سیٹیں چاہیے. کہ اتنی تو سیٹیں ہی نہیں ہیں جتنی آپ مانگ رہی ہیں. میں آپ سے کہہ رہی ہوں بھٹی, پتہ ہے کیا, مجھے آپ کے چینل پہ 4 گھنٹے چاہیے نا, 4 گھنٹے کا تو کبھی شو ہی نہیں کرتے, تو 4 گھنٹے میں کیوں مانگ رہی ہوں؟ اچھا چلیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ شیروانی کس کی؟ ہائے ڈاکٹر اسٹرینج کی. نہیں نہیں نہیں, صحیح سی کھل کے بتائیں, شیروانی کی. دیکھی ہے نا ڈاکٹر اسٹرینج مووی, دیکھی ہے نا؟ میں نے نہیں دیکھی. او مائی گاڈ یو آر مسنگ. مجھے بتائیں اب شیروانی کس کی, شیروانی بس اتنا بتائیں مجھے. شیروانی صرف دولہا نہیں پہنتا, نہیں نہیں, اب پاکستان کا وزیر اعظم پہنتا ہے. اعظم وہ جب حلف لینے آتا ہے کالی شیروانی ہوگی اور ایسے اس کے یہاں گولڈن کا وہ لگا ہوگا. آپ نے بھی کالا ہی پہنا آج. میرے دل کی آواز ہے کہ میرا خان آئے گا, آئے گا, میرا خان آئے گا, کالی شیروانی میں آئے گا. اور الہام کیا کہتا ہے؟ الہام کہتا ہے وہی آئے گا. الہام کہتا ہے وہی آئے گا, دل بھی کہتا ہے وہی آئے گا. میاں صاحب کا کہتے ہیں جی کہ بڑا خطرناک بات کیا ہے. میاں صاحب کی بڑی خطرناک بات کی ہے جی. اور زرداری صاحب دیکھیں کوئی نہ کوئی گیم چلنے والے ہیں, کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. بہت شکریہ میم, بہت شکریہ. سلام پاکستان.